بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اپنے منظوم کلام عقود و رسم المفتی کے آخری اشعار میں کیا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم اسے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة لكنما القاضي به لا يقضي فإن قضى فحكمه لا يمضي لا سيما قضاتنا إذ قيدوا براجح المذهب حين قلدوا فتم ما نظمته في سلكي والحمد لله ختام مسکی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ضعیف قول پر عمل جائز نہیں ہے۔ العمل فاعل ہے لا یجوز کا، قول ضعیف قول مرجوح پر عمل جائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی قول ضعیف کا جواب دیا جائے گا جو مسئلہ پوچھنے آئے۔ کوئی بھی سوال پوچھے، حکم پوچھے، فتویٰ معلوم کرنا چاہے تو اس کے سوال کا جواب قول ضعیف سے نہیں دیا جائے گا۔ جو قوی اور اقویٰ اور صحیح اور درست اور راجح قول ہے، جواب میں وہی قول بتایا جائے گا، ضعیف قول نہیں بتایا جائے گا۔ ہاں، ضعیف کے معاملے میں ایک استثناء ہے، اور وہ کیا استثناء ہے؟ الا لعامل له ضرورہ، یہ ایسا عمل کرنے والا جس کو اس عمل کی ضرورت ہو۔ حالات اس کے مختلف ہیں، اضطرار کی کیفیت ہو گئی ہے یا بڑے حرج میں وہ پڑھنے جا رہا ہے، تو مذہب میں کوئی قول موجود ہے جو کہ ضعیف قول ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، عمل بھی جائز نہیں ہے، فیصلہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جس بندے کو مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں قول ضعیف پر عمل کر کے اپنی ضرورت پوری کر لینا، اس کی گنجائش ہے۔ یا پھر فرماتے من لہو معرفت مشہورہ، جس کو دلائل اور احکام اور ان کے قواعد اور ضوابط میں خاصا درک حاصل ہو، یعنی یہ مجتہد جس کو معرفت مشہورہ ہو، صاحب نظر ہے، وہ صاحب رائے ہے، اجتہاد والا ہے، وہ قواعد سے مسائل اور فروع کا استخراج کر سکتا ہے، تو وہ تو دلائل کی اتباع کرے گا نا۔ کسی کا یہ کہہ دینا کہ فلاں قول ضعیف ہے، کیا یہ قول اس پر بھی حجت ہے کہ وہ ضعیف اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کے استدلال میں وہ قول ضعیف نہ ہو، وہ قول قوی ہو۔ تو دو ہی صورت ہے، یا تو مجتہد جو دلائل میں نظر رکھتا ہو، وہ اگر قول ضعیف پر عمل کرنا چاہے، قول ضعیف اس کے نزدیک قول ضعیف نہ ہو بلکہ قوی ہو، تو پھر اس کے لیے درست ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی مقلد ہے اور اس کو عمل کی حاجت ہے، اور اس ضعیف قول پر عمل کرنے سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ یہ ضرورت سے مراد یاد رکھیے گا ضرورت شرعی ہے، وہ نہیں کہ نفع زیادہ کمانے کے لیے وہ پریشانی جو ہے نا، وہ بظاہر سماجی طور پہ پریشانی ہو رہی ہے یا خود دماغ میں پریشانی سمائی ہوئی ہے،
کسی کو کہہ دیں گے کہ وہ پوری ہو جائے گی، لالچ ہے، دنیا طلبی ہے، اقتدار طلبی ہے، ایسی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ مثال کے طور پر فقہائے کرام نے لکھا یہ مسئلہ کہ سود جو ہے لینا دینا حرام ہے نا، ربا حرام ہے اور حرام قطعی ہے، لیکن کوئی بندہ اگر بہت زیادہ محتاج ہو گیا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے کہیں سے ملتے نظر نہیں آ رہے، ہاں ایک بندہ شہر میں ہے جو کہ قرض دیتا ہے لیکن سود پہ دیتا ہے، اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی قرض لینے کی، تو اپنی حاجت شدیدہ کے پوری کرنے کے لیے اس کو مجبوری کو مانا جائے گا، اور وہ مجرم نہیں، یہ مجرم نہیں ہوگا کہ اس سے سودی قرض لے، لیکن سود پر قرض دینے والا مجرم ضرور ہے، وہ سود کھا رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے، اور اس کو سود دینا حرام نہیں ہے ایسی صورت میں جب حاجت شدیدہ میں پڑ جائے۔ اور بھی صورتیں فرماتے ہیں لیکن نم القاضی بھی لا یقضی، یہ تو عامل کی بات ہو گئی نا، لیکن قاضی قول ضعیف پر فیصلہ نہیں دے سکتا، اور اگر فیصلہ دے ہی دے تو اس کا حکم اور اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لا یمضی، یہ نافذ نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ فرماتے خاص طور سے ہمارے قضات، جبکہ ان کو راجح مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند بنا دیا گیا ہو، اس کو یدو براجح المذہب، اس بات کا انہیں پابند بنایا گیا، راجح المذہب یعنی مذہب میں جو قول راجح ہے، جو راجح مذہب ہے اس کا پابند بنایا گیا جب ان کو منصب قضا تفویض کیا جا رہا تھا، اس وقت انہیں پابند کہا گیا کہ تم مذہب حنفی اور اس کے راجح قول کے مطابق فیصلے کرو گے، اور یہ ایسے قاضی جو ہے ضعیف قول پر فیصلہ کرتے تو وہ تھوڑی نافذ ہوگا۔ یہ بات جو ہے فرمایا کہ یہ آخری بات تھی، وَتَمَّمَا نَظَمْتُ فِي سِلْكِي، میں نے ایک دھاگے میں جو موتی پروئے ہیں اس کا سلسلہ مکمل ہوا، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اور یہ حمد جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مشک کے ذریعے اس سلسلے کو پر مہر لگا کر کے اس سلسلے کو بند کر رہے ہیں، دروازہ بند کیا جا رہا ہے مشک کی مہر لگا کر کے۔ چلیے یہ تو اشعار ہو گئے ان کے، بات ان پانچوں اشعار میں یا چار اشعار میں جو بات ہے وہ قول ضعیف پر عمل والی بات ہے، قول ضعیف پر نہ تو فتویٰ ہو سکتا ہے نہ قضا، اور مطلقاً عمل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر حاجت شدیدہ ہے، مجبوری ہے، تو حق عمل میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ بھی تو مذہبی کا قول ہے اگرچہ ضعیف ہے۔ تو گفتگو جو ہے وہ اس استثناء پر ہوگی، الا لعامل، یہ معرفت مشہورہ جسے ہے مجتہد ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے، تو جسے ضرورت ہو وہ عمل کرنے کے لیے قول ضعیف کو اختیار کرے تاکہ اس کی پریشانی ٹل جائے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس پہ اختلافات بھی ہیں، دیکھیے علامہ شامی فرماتے قدمنا اول الشرحی عن العلامہ قاسم عن ان الحکم والفتیہ بما هو مرجوح خلاف الاجماع، وان المرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، یہ شروعی میں علامہ قاسم ابن قتلبغہ کے فتاوے سے یہ اقتباس بیان کر دیا تھا نا انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ علامہ قاسم نے فرمایا تھا کہ حکم فیصلہ دینا، فتویٰ دینا اس قول پر جو مرجوح ہو، یہ اجماع کے خلاف ہے، اجازت نہیں ہے، اور مرجوح قول تو راجح کے مقابلے میں بمنزلہ عدم ہے نا، گویا کہ وہ قول ہی نہیں ہے، تو پھر اس پہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور متقابلات میں یعنی جہاں پر دو قول آ جائیں، ایک جواز کا ایک عدم جواز کا، تو جسے جو ہے نا جس قول کے لیے کوئی مرجح موجود ہو اسی مرجح کے ذریعے ترجیح دیں گے،
اور بغیر کسی مرجع کے متقابلات میں ترجیح نہیں توقف کریں گے. پھر کوئی مرجع ہے ہی نہیں، متقابلات میں ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ ترجیح ممنوع ہے بغیر مرجع کے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان من یکتفی بان یکون فتواه او عمله موافقا لقول او وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الاقوال والوجوه من غیر نظر في الترجیح فقد جہل وخرق الاجماع. فرمایا کہ جو اسی قدر پر اکتفا کرے، اسی قدر پر اکتفا کرے اور کافی سمجھے کہ اس کا فتویٰ، اس کا عمل، اس کا فیصلہ مذہب کے جتنے بھی اقوال موجود ہیں ان میں سے کسی بھی قول کے سے میچ کر جائے، اور مذہب میں مسئلے کی جتنی بھی وجوہ ہیں، اور یہ نہ دیکھے کہ ان میں کون راجح ہے، کون مرجوح ہے، کون ضعیف ہے، کون شاذ ہے، کون منکر ہے، کون کیا کس درجے کا کی ہے حیثیت حاصل ہے، یہ نہ دیکھے، بلکہ کہے کہ کسی نہ کسی قول سے ہمارا فتویٰ جو ہے نا موافق ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی قول سے موافق ہو جائے، اتنے ہی پر اکتفا کرے. اور فرماتے یعمل بما شاء من الاقوال، مذہب میں جتنے بھی اقوال موجود ہیں، جتنی بھی وجہیں موجود ہیں، ان میں کسی بھی قول پر عمل کرنا چاہے اور کر لے جائے بغیر ترجیح پہ نظر اور غور کیے ہوئے. یہ جو اسی پر اکتفا کرنا چاہے اور اکتفا کرے تو وہ جاہل ہے، خارق اجماع ہے، اجماع کے خلاف جا رہا ہے. وہ من یکتفی بمنزل شرط فقط جاہلہ، یہ اس کی جزا. جو اس پر اکتفا کرے وہ جاہل ہے، وہ اجماع کو توڑ رہا ہے. کون؟ جو اس بات پر اکتفا کرے کہ اس کا فتویٰ کسی بھی قول کے موافق ہو جائے، چاہے وہ قول راجح ہو یا مرجوح ہو، یا کسی بھی وجہ کے موافق ہو جائے، چاہے وہ وجہ قوی ہو یا ضعیف ہو. یہ بات بتائی تھی کہ وجوہ کا لفظ جو ہے نا عام طور پر مذہب شافعی میں استعمال ہوتا ہے، کہ قول امام کو قول بولتے ہیں اور مشائخ کے قول کو وجوہ بولتے ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں بھی اس کا استعمال یہاں پہ دیکھیے کسی مفہوم میں کیا جا رہا ہے. تو یہ تو صاف فرما دیا نا کہ اپنا فتویٰ یا اپنا عمل کسی بھی قول کے موافق ہو جائے اور کسی بھی وجہ پر سیٹ ہو جائے چلے گا، یہ سمجھنا یہ بالکل جہالت ہے. اور یہ بھی کہ جتنے بھی اقوال مذہب میں ہیں جس قول پر چاہے عمل کرے یہ مان لے، یہ بھی خرق اجماع ہے، یہ بھی جہالت ہے. ہمیں راجح قول اور قوی مسئلے، قوی وجہ کی اتباع کرنی ہے، فیصلہ کرنے میں بھی، مسئلہ بتانے میں بھی، عمل کرنے میں بھی. دیکھ لیے یہاں پر عمل کی کوئی گنجائش نہیں نکلی ہے. علامہ قاسم ابن قتل وقا کے فتاوی میں یہ ان کا اقتباس ہے، اس میں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. راجح پر عمل کرنا ہے، ضعیف پر عمل نہیں کرنا ہے. تو عمل کی بھی گنجائش یہاں پہ نہیں ہے. پھر یہ کہاں سے نکلے گا یہ عامل کے لیے؟ آگے دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا علامہ قاسم کا یہ اقتباس. فرماتے ہیں وہیں پر ہم نے علامہ ابن حجر حیتمی کے فتاوی سے بھی اقتباس نقل کر دیا تھا اس معاملے میں، لیکن اس میں علامہ ابن حجر حیتمی نے اس میں ایک بات اور نقل فرمائی. فیہا کا مرجع یہ فتاوی علامہ ابن حجر، یہ عسقلانی نہیں، حیتمی ہے، مکی. فرماتے ہیں لیکن فیہا ایضاً، اس میں یہ بھی تو ہے، فتاوی علامہ ابن حجر حیتمی میں یہ بھی ہے کہ علامہ سبکی، امام سبکی نے اپنے فتاوی کی کتاب الوقف میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یجوز تقلید الوجہ الضعیف فی نفس الامر بالنسبت للعمل فی حق نفسہ. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے عمل کے حق میں اللہ امام سبکی کا قول دیکھ لیجئے، وجہ ضعیف کی تقلید جائز ہے جو نفس الامر میں ضعیف ہو. وہ ضعیف قول، وہ ضعیف مسئلہ
جو حقیقت میں ضعیف ہو اس کی تقلید حق عمل میں جائز ہے، افتاء میں، قضا میں نہیں۔ بالنسبت للعمل فی حق نفسی، اپنے معاملے میں، عمل میں مفتی دوسروں کو نہیں بتائے گا، فتویٰ نہیں دے گا، لا فی الفتویٰ والحکم، نہ کہ فتوے میں نہ حکم میں۔ یہ حکم چلا گیا قاضی کے لیے، فتویٰ چلا گیا مفتی کے لیے۔ فقد نقل ابن الصلاح الاجماع علی انہ لا یجوز، تو فرما رہے ہیں کہ جہاں تک یہ معاملہ عمل کا ہے، بس جہاں تک فتویٰ اور حکم کا، یعنی فتویٰ اور قضا کا مسئلہ ہے، تو وجہ ضعیف پر فتویٰ دینا، وجہ ضعیف پر حکم بیان کرنا، فیصلہ دینا، لا یجوز۔ علامہ ابن صلاح نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اجماع ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اجماع سے مراد ائمہ اربعہ کا، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعیف قول پر فتویٰ دینا، ضعیف قول کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، اور یہ لاکن کہہ کر کے جو استدراک کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی دیکھ لیجئے، یہ اوپر علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے جو فرمایا تھا، وہ تو کسی کی گنجائش نہیں رکھی نا انہوں نے، فتویٰ اور عمل دونوں کو شامل کر دیا۔ حکم، فتیہ، دیکھیے فیصلہ یعنی قاضی کا معاملہ، فتیہ یعنی مفتی، اور یہاں پر عمل، تینوں کو شامل کیا، تینوں جائز نہیں ہے۔ فقط جاہلہ بھی کہا اور خرق الاجماع بھی کہا، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر اس میں یہ گنجائش نکالی گئی ہے کہ عمل کے حق میں تو جائز ہے اور فتویٰ اور حکم کے حق میں جائز نہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ یہ تو اجماع کے خلاف جائے گا؟ اجماع تو نہیں ہے کہ حق عمل میں جائز ہے۔ علامہ حسن ابن عمار الشرم بلالی اپنے رسالے العبد الفرید فی جواز التقلید، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، فرماتے ہیں مقتضی مذہب الشافعی کما قال السبکی منع العمل بالقول المرجوح، منع العمل بالقول المرجوح فی القضاء والافتاء دون العمل لنفسه۔ یہ دیکھیے، علامہ سبکی نے فرمایا کہ مذہب شافعی کا تقاضا اور مقتضا یہ ہے کہ قول مرجوح پر عمل منع ہے، قضا اور افتاء کے معاملے میں، عمل لنفس ہی منع نہیں ہے، اور عمل سے مراد قضا اور عمل سے مراد افتاء، قضا اور افتاء یہ عمل ہے۔ قول مرجوح پر قضا اور قول مرجوح پر فتویٰ دینا یہ منع ہے، اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے تو عمل لنفس ہی یہ منع نہیں ہے۔ ومذہب الحنفیہ المنع عن المرجوح حتی لنفسی، یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شافعیہ کا مذہب ہے، اور حنفیہ کا مذہب کیا ہے؟ مطلقاً منع، مطلقاً منع، نہ فتویٰ، نہ قضا، نہ عمل، المنع عن المرجوح حتی لنفسه، حق نفس میں بھی عمل کرنے کے معاملے میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مرجوح پر عمل کرے، لکون المرجوح صار منسوخا، کیوں؟ اس لیے کہ مرجوح تو منسوخ، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ یہ تو عمل کی جو صورت نکالی جا رہی ہے یہ تو تب ہوتی نا جب اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، کہ چلو راجع قول نہیں ہے، مرجوح قول ہے، تو کچھ پرسنٹیج تو اس کو کریڈٹ دیا جائے، کچھ تو اس کی قدر و قیمت ہو۔
لیکن جب مرجو قول بے منزلہ عدم ہو چکا، اوپر بتایا انہوں نے، علامہ قاسم ابن قتل بغا نے فرمایا، یہ دیکھیے بے منزلۃ العدم ہو چکا، کچھ نہیں ہے وہ، اور یہ سمجھ لیجیے کہ منسوخ کے درجے میں ہو گیا، منسوخ ہو گیا، وہ مرجو جو ہے منسوخ ہو گیا، تو پھر یہ منسوخ پر تو کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا نا، نہ یہ کہ صرف فتویٰ اور قضا بلکہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہی ہے علامہ شرم بلالی نے العقد الفرید میں۔ علامہ شامی اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، قلت التعلیل بانہ صار منسوخا، یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حق عمل میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ مرجو جو ہے منسوخ ہو گیا، یہ تعلیل، یہ وجہ، مرجو منسوخ، تو کہ التعلیل بانہ صار منسوخا انما یضر، یہ وجہ بتانا کہ قول مرجو منسوخ ہو چکا، یہ تو تبھی ظاہر ہوگا فیما لو کان فی المسألۃ قولان، جبکہ کسی مسئلے میں دو قولوں، ایک ہی امام کے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول اور پھر دوسرا قول، تو پہلے قول سے رجوع کر لیا انہوں نے، یہ تبھی ہوگا۔ ایک مسئلے میں دو قول، جواز اور عدم جواز کا، مثال کے طور پہ، اور مجتہد نے ایک سے رجوع کر لیا، دو قول تھے ایک سے رجوع کر لیا، تو جب رجوع کر لیا تو منسوخ کے ذریعے میں ہو گیا۔ او علم تأخر احدہما عن الاخر، یا پھر دو قول ہیں ان میں سے ایک کا دوسرے سے متأخر ہونا معلوم ہو، تاریخ کے اعتبار سے معلوم ہو کہ یہ پہلا قول تھا اور یہ بعد کا قول ہے، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعارض ہے، تقدم و تاخر پتہ چل گیا، تو جو متقدم ہے اس کو منسوخ مانیے اور جو متاخر ہے اسے ناسخ مانیے۔ یہ دو صورتیں ہیں، یا تو مجتہد کا رجوع معلوم ہو، یا قول اول اور قول ثانی میں تقدم و تاخر معلوم ہو، تبھی آپ نسخ کا قول کر سکتے ہیں، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نسخ کا قول نہیں کر سکتے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قول مرجو جو ہے منسوخ ہو گیا؟ مثال دیکھ لیجئے، جیسے کہ کسی مسئلے میں امام ابو یوسف کا ایک قول ہے اور ایک امام محمد کا قول ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب فلاں والا منسوخ ہے فلاں والا ناسخ ہے؟ اس میں تو نسخ ظاہر نہیں، فإنه لا يظهر فيه نسخ، نسخ کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علامہ شرم بلالی کا یہ وجہ بتانا کہ مرجو جو ہے منسوخ ہو چکا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چند ہی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، عام نہیں ہے یہ، تو اس لیے منسوخ قرار دینا یا اس کی وجہ یہ بتانا کہ گویا وہ منسوخ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لیکن مرادہ انہ اذا صحح احدہما، جب ان دو قولوں میں سے ایک قول کی تصحیح کی جا چکی تو دوسرا والا قول منسوخ کے درجے میں ہو گیا، منسوخ نہیں، بے منزلہ منسوخ، یعنی وہ جو دو صورتیں تھیں کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول ظاہر ہوں اور پتہ چل جائے کہ مجتہد نے پہلے والے قول سے رجوع کر لیا، یا پھر یہ کہ دونوں قول کا تقدم و تأخر پتہ ہو، یہ دو صورتیں تھیں، اس میں منسوخ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن باقی صورتوں میں نسخ کا قول کرنا مشکل ہے، تو ان باقی صورتوں میں نسخ قرار دینا کیا مطلب؟ نسخ کا مطلب بمنزلہ نسخ، نہ کہ نسخ، یہ صار الآخر بمنزلۃ المنسوخ، منسوخ نہیں، منسوخ کے درجے میں، منسوخ تو ان دو صورتوں میں ہوں گے، یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں میں منسوخ، لیکن جو آگے کی صورت بتائی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں منسوخ نہیں بلکہ منسوخ کے مقام و مرتبے میں۔ اور یہ کیا مطلب؟ وہ معنی ما مر من قول علامہ قاسم، علامہ قاسم ابن قتل بغا نے جو بتایا تھا اسی مفہوم میں لے لیجیے آپ، منزلہ منسوخ، کہ انہوں نے کہا تھا ان المرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، راجح جو ہے وہ ہے تو اس کا وجود تو ہے لیکن وہ عدم کے درجے میں ہے، اسی طرح سے منسوخ بمانا بمنزلہ منسوخ، نہ کہ حقیقتا منسوخ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ منسوخ ہے اس کا وجود، اس لیے حق عمل میں اس پر عمل کی، حق
حق عمل میں اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت باقی رہتی ہے. فرماتے ثم انما ذکر سبکی من جواز العمل بالمرجو فی حق نفسہ عند الشافعی مخالف لما مر عن علامہ قاسم. یہ تو میں نے ابھی دونوں عبارتیں پڑھ کر کے بھی بتایا تھا، اس میں تعارض ہو رہا ہے. امام سبکی نے جو حق عمل میں قول مرجو کے جواز کا قول کیا ہے امام شافعی کے نزدیک، وہ علامہ قاسم ابن فتح البقاء کے قول کے خلاف ہوا نا. انہوں نے حق عمل میں بھی اجازت نہیں دی اور امام سبکی لکھ رہے ہیں کہ حق عمل میں جائز ہے. تو فرماتے ہیں وقدمنا مثلہ، ہم نے اس جیسی بات جو ہے پہلے بھی شروع میں بیان کی ہے فتاوی ابن حجر حیثمی سے، من نقل الاجماع علی عدم الافتاء والعمل بما شاء من الاقوال. ہم نے فتاوی ابن حجر سے نقل کیا ہے کیا کہ انہوں نے اجماع نقل کیا ہے علی عدم الافتاء والعمل بما شاء من الاقوال، کہ جس قول پر بھی چاہے عمل کرے، اعلی عدم الافتاء والعمل، یہ عمل جو ہے عطف افتاء پر، یعنی عدم الافتاء و عدم العمل، اس بات پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ جس قول پر بھی چاہے فتویٰ دے دے، جس قول پر بھی چاہے عمل کر لے، اس کے عدم پر اجماع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے کہ المراد بالعمل الحکم والقضاء، یہاں پر عمل سے مراد کیا ہو؟ عمل سے مراد عمل نہیں، عمل سے مراد، اس عمل سے مراد حکم اور قضاء. قاضی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا بھی تو عمل ہے، مفتی فتویٰ دیتا ہے تو فتویٰ دینا بھی تو عمل ہے. تو عمل سے مراد وہ عمل نہیں کہ جو بندہ اس قضیے میں کا سامنا کر رہا ہے وہ عمل کرے اس پر. عمل سے مراد فتویٰ دینا اور قضا فیصلہ دینا. تو یہاں پر جو فرما دیا ہے کہ عدم افتاء اور عدم عمل پر اجماع ہے، تو عمل سے مراد عمل نہیں ہے، جو عامل عمل کرے، عمل سے مراد قضا اور فیصلہ ہے. وہ بعید، لیکن یہ جو ہے نا توجیہ بہت دور کی توجیہ ہے. صاف وہ کہہ رہے ہیں عمل اور آپ کہہ رہے ہیں عمل سے مراد قضا، یہ بعید ہے. فرماتے ہیں والاثر فی الجواب اقسم من التعبیر بالتشہی مہما اراد من الاقوال. اب دیکھیے واضح طور پر جو ہے نا اس کا جواب بیان کرتے ہیں علامہ شامی. فرماتے ہیں کہ والاثر فی الجواب، جواب میں زیادہ واضح بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے اخزم من التعبیر بالتشہی مہما ارادہ من الاقوال فی ای وقت ارادہ، یہ مراد ہے. جو تشہی سے تعبیر کی گئی ہے نا اس سے جواب اخذ کرنا چاہیے. تشہی سے جو تعبیر کی گئی تشہی، والعمل بما شاء، دیکھیے یہاں پہ یہ جائز نہیں ہے. اور ہماری بات ہو رہی ہے، ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ عمل عامل کا مجبوری کی صورت میں، عمل عامل بالضرورتی، ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اجماع نقل فرمایا ہے عدم الافتاء و عدم العمل بما شاء من الاقوال، جس قول پر چاہے فتویٰ دے، جس قول پر چاہے عمل کرے، تو یہ بما شاء، یہ تو تشریح ہو گئی نا، خواہش نفس ہو گئی اپنی، جو جو چاہے، اتنا بڑا اختیار مل گیا کہ جس قول پر چاہے فتویٰ دے اور جس قول پہ چاہے عمل کرے. ایسا نہیں ہے، اس کے عدم پر اجماع ہے. تو یہ عمل بما شاء سے مراد کہتے ہیں مہما ارادہ. جواب آپ اسی تعبیر بالتشہی سے نہ نکالیے کہ جس قول پر چاہے عمل کرے، مہما ارادہ من الاقوال، جو قول چاہے اور جس وقت چاہے، جب چاہے. تو یہ پھر تو اتباع نفس ہو گیا نا، جب چاہے، ضرورت ہو چاہے نہ ہو، حاجت ہو چاہے نہ ہو، پریشانی ہو چاہے نہ ہو، ہر قول معتبر ہے، ہر قول لے سکتے ہیں، ہر قول پہ عمل کر سکتے ہیں، جب چاہے عمل کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی سر پیر نہیں ہوا. یہ منع ہے
جو فرما رہے ہیں کہ اجماع اس بات پر ہے کہ جس قول پر بھی چاہے عمل کر لے، جس قول پر بھی چاہے فتویٰ دے دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب چاہے جس قول پر بھی چاہے، یہ مراد۔ اور ہماری جو صورت اس پہ بات آ رہی تھی وہ یہ اما لو عامل بالضعیف فی بعض الاوقات لضرورت اقتضت ذلك فلا یمنع منه۔ رہی یہ بات کہ قول ضعیف پر عمل کرے کبھی بعض اوقات، وہ بھی کسی ایسی حاجت و ضرورت کے لیے جو اس قول ضعیف پر عمل کا تقاضا کرے، تو یہاں پر جو ہے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو خاص صورت ہو گئی نا، اور وہ جو منع کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور اس بات پر اجماع قائم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب چاہے قول ضعیف پر عمل کرے، جس قول کو چاہے اختیار کرے۔ فرماتے وعلیہ یحمل ما تقدم عن شرم بلالی۔ تو علامہ حسن ابن عمار اشرم بلالی نے جو پہلے بیان فرمایا کہ مذہب حنفیہ منع ہی ہے مطلقاً، اس سے مراد یہی ہے کہ مطلقاً منع کہ جب چاہے کسی بھی قول ضعیف پر عمل کر لے، اسی اجازت نہیں بے دلیل انہم۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے علامہ شامی جو ہے یہ جواب دے رہے اور اس پر 2-3 مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ توجہ رہے تو بات علامہ شامی کی خوب واضح ہو جائے گی کہ جو ہم نے یہ کہہ دیا کہ قول ضعیف پر نہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، نہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ عمل کیا جا سکتا ہے، سوائے اس ایک صورت کے یہ عمل کرنے کی مجبوری ہو۔ تو حق عمل میں جب مجبوری ہو تو حق عمل میں اس قول ضعیف کو اختیار کیا جا سکتا ہے بس۔ تو جہاں پہ علامہ شرم بلالی نے حنفیہ کا اجماع نقل کیا کہ نہیں عمل میں بھی جائز نہیں ہے، اس کی تعویل یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی مراد وہی ہے بالتشہی، جب چاہے عمل کرے اور جس قول پہ چاہے، یہ منع ہے، جب چاہے نہیں، خاص صورت میں اس کی اجازت ہے۔ دلیل یہ دیکھیے، دلیل میں علامہ شامی نے 3 مسائل پیش کیے ہیں، اور یہ سب مسائل بڑے بڑے عظیم فقہائے کرام کی طرف سے ہیں، انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، قول مرجوح ہے، قول ضعیف ہے، لیکن کسی خاص بندے کو بڑی شدید ضرورت ہے اور وہ اس میں مبتلا ہے، تو اس کے آسانی اور یسر کے لیے اس کی اجازت ہوئی کہ وہ عمل کرے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ بدلیل انہم اجازوا للمسافر، پہلی بات دیکھ لیجئے کہ ہمارے فقہا نے مسافر اور ضیف یعنی مہمان کو اجازت دی جو شک و ریب کا اندیشہ کرے، ان کو اجازت دی کہ امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کر لیں بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي امسك ذكره عندما احس بالاحتلام الى ان فترت شهوته ثم ارسله۔ کس بات میں؟ امام ابو یوسف کی اتباع کرے اور ان کا قول لے لے، اس بات میں کہ غسل کرنا واجب نہ ہوگا اس محتلم پر، اس بندے پر جس کو احتلام ہو گیا اور اس نے اپنے عزم تناسل کو تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑے رہا، جب اسے خروج منی اور احتلام کا احساس ہوا تو اس نے اپنے عزم تناسل کو پکڑ لیا یہاں تک کہ اس کی شہوت بجھ گئی اور پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جو ہے نا منی کے قطرات باہر آ گئے۔ تو یہ جب منی کے قطرات باہر آ گئے تو یہ جنبی ہوا کہ نہیں ہوا؟ قول راجح میں ظاہر الروایہ کے مطابق یہی ہے کہ یہ بندہ جنبی ہو گیا اور اس پر غسل واجب ہو گیا۔ جی، یہ امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، اور بات یہ ہے، اختلاف یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شہوت سے خروج منی شرط ہے نکلنا، تو شہوت سے جو ہے نا اپنے مقر سے زائل ہونا اور باہر نکلنا، دونوں وقت شہوت ضروری ہے۔ اور ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ اعلیٰ وجہ دفق و شہوتیں نکلے، لیکن جب اپنے مقر سے جدا ہو اس وقت شہوت ہو۔
اور راستے میں جو ہے کسی وجہ سے اس کو روک لیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب منی کے قطرات باہر نکلے ہیں تو اس وقت شہوت ختم ہو چکی تھی. تو چونکہ شہوت جو ہے اپنے مقر سے زائل ہونے کے وقت شہوت موجود تھی، اسی قدر کافی ہے غسل کے واجب ہونے کے لیے. یہ ہے اصل مذہب، اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی راجح ہے. امام ابو یوسف کا قول جو ہے نا وہ راجح نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں مع قول هذا، حالانکہ امام ابو یوسف کا یہ قول یہ مذہب میں خلاف راجح ہے، راجح کے خلاف مذہب، راجح فی المذہب کے خلاف ہے. راجح فی المذہب کیا ہے کہ شہوت کب ہو؟ عند الزوال عن المقر، تب بھی وہ شہوت جو ہے کافی ہے اور بندہ جنبی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے، ایک مسئلہ دیکھ لیجیے آپ، کہ اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی اپنے مقر سے ہٹی، باہر کی طرف چلی، لیکن باہر نکلتے نکلتے اسے تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ جب باہر نکلی تو شہوت ختم ہو چکی تھی، تو بندہ جنبی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. یہ جنابت کافی ہے وجوب غسل کے لیے. لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، مقر سے جدا ہوتے وقت بھی شہوت ضروری ہے، اور باہر نکلتے وقت بھی شہوت ضروری ہے. لہذا کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس نے مقر سے ازالے کے وقت تو شہوت تھی، اسے احساس ہوا کہ منی باہر نکلنے لگی، وہ نہیں چاہتا کہ منی نکلے، اس وقت اس نے اپنے عضو کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا، دبا لیا، تو اپنے مقر سے منی اگرچہ ہٹ چکی تھی، لیکن اس کے بعد جب شہوت ختم ہوئی تو اس نے اپنے عضو کو چھوڑا. اب وہ منی کے جو قطرات اپنے مقر سے ہٹ چکے تھے وہ باہر اب نکل رہے ہیں جب شہوت ختم ہو چکی ہے. تو امام ابو یوسف کے نزدیک بندہ جنبی نہیں ہوگا. یہ قول خلاف راجح ہے، مرجوح قول ہے، ضعیف ہے، مگر ہمارے فقہا نے فرمایا کہ مسافر اور ضیف کے لیے جائز ہے کہ اسے اختیار کریں للضرورتی، لیکن اجاز الاخذ بھی للضرورتی. کیا یہ ضرورت کیا ہے؟ مسافر اور مہمان، کوئی بندہ مسافر ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، یا مہمان کوئی آیا ہوا ہے، وہ گھر پہ پہنچا، کسی غیر کے گھر پہ مہمان بنا، اور اسی شب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا احتلام والا. اب صبح اٹھا اور اس کی حالت یہ ہے، اس نے روک لیا تھا مگر اس کے بعد جو ہے منی کے قطرات نکل گئے. تو قول راجح پر اگر عمل کریں گے تو اسے غسل کرنا ضروری ہوگا، اور صبح غسل کرتا ہے تو گھر والوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ صبح صبح جو ہے یہ غسل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکتیں کچھ خراب ہو سکتی ہیں. تو جو مسافر ہے، جو مہمان ہے، اسے اندیشہ ہو کہ میرا معاملہ میرے کردار پر حرف نہ آئے اور میرا معاملہ مشکوک نہ ہو جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو وہ اس قول مرجوح پر عمل کر سکتا ہے. فقہا نے اجازت دی. یہ ایک مثال ہو گئی. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ما ذکرہ الامام المرغینانی صاحب الہدایہ فی کتاب مختارات النوازل. اسی قبیل سے وہ والا مسئلہ بھی ہونا چاہیے جو علامہ صاحب ہدایہ امام مرغینانی، علامہ برہان الدین فرغانی رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب مختارات النوازل میں بیان فرمایا، اور یہ کتاب بھی مشہور ہے، جس سے ہدایہ کے شراح جو ہے نقل کرتے ہیں اور بھی لوگ. تو مختارات میں نجاست کے بیان میں یہ فرماتے ہیں وَالدَّمْ اذا خرج من القروح قلیلا قلیلا غیر سائل فذاک لیس بمانع وان کثر. دیکھ لیجئے کیا فرمانے، خون اگر زخموں سے نکلے تھوڑا تھوڑا، اس حال میں کہ وہ بہتا بھی نہ ہو، بس تھوڑے تھوڑے قطرات اوپر آ جا رہے ہیں اور اس کو پوچھ دے رہا ہے یہ بندہ، تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، بس کچھ قطرات اوپر آ جاتے ہیں، اس کو پوچھ دیتا ہے، تو یہ مانع طہارت نہیں ہے. اگرچہ اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہوئے خون بہت ہو گئے، 1 گھنٹے میں آپ نے خون پوچھنا جاری رکھا تو 1 گھنٹے میں پورا کپڑا تر ہو گیا جس کپڑے سے پوچھا تھا آپ نے، تو وہ تو ہو گیا کثیر، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کثیر ہو گیا، لیکن
جب تھوڑے تھوڑے، ہاں تھوڑا تھوڑا جب آ رہا تھا وہ سائل نہیں تھا، بہہ نہیں رہا تھا، تو یہ مانع طہارت یا مزیل طہارت نہیں ہے، بندہ ابھی بھی باوضو مانا جائے گا۔ جی، یہ صاحب ہدایہ نے مختارات النوازل میں یہ فرمایا ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے لو کان بحال لو ترکہ لسالہ یمنعو، کہ اگر وہ خون جو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، اگر اس کی حالت یوں ہو کہ اگر یہ پوچھتا نہ جاتا اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا تو ایک ایک قطرہ اوپر آتا جاتا، پھر بہتا جاتا، وہ ایک ایک قطرہ اوپر آتا، چند قطرات ہو جاتے، بہ جاتے۔ ایسی صورتحال اگر ہے تو وہ مانع طہارت ہے۔ جی، بندہ اس سے جو ہے نا وہ بے وضو ہو جائے گا، حکمن نجس ہو جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے، قول راجے کو انہوں نے قیلہ سے بیان کیا فلاں جگہ اس جگہ پہ، اور قول مرجو کو اصل طور پہ بیان کیا ودم۔ قول راجے تو سب کو پتا ہے نا کہ خون جو ہے نجس ہے، اگر وہ اس طرح سے بدن پر ظاہر ہوا کہ بہہ جائے تو ناپاک ہے، نہ بہے تو ناپاک نہیں ہے، تھوڑا ہی تھوڑا صحیح، اگر وہ اس حالت میں ہے کہ بہ جائے تو ناپاک ہے، لیکن اگر اس حالت میں ہے بہ جائے تو ناپاک ہے، اس کو قیلہ سے بیان کیا۔ اصلاً تو اس کو بیان کیا کہ مانے نہیں ہے، اس وقت اگر نہیں بہ رہا ہے اور یہ بندہ پوچھتا چلا گیا، اگرچہ وہ اس حالت میں ہے کہ اگر چھوڑ دیتا تو بہتا، تب بھی کہتے ہیں کہ مانے طہارت نہیں ہے۔ پھر صاحب ہدایہ ثم اعاد المسألة فی نواقض الوضوء، نواقض وضو میں اس مسئلے کا دوبارہ بیان فرمایا، کہتے ہیں وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ وَمَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ حَتَّى لَوْ تَرَكَ يَسِيرُ لَا يَنْقُضُ، صراحتاً یہاں پہ فرمایا کہ اگر اس سے شیء قلیل نکلی، یعنی خون یا پیپ یا مواد، کوئی بھی ناپاک چیز جو ہے نکلے زخم سے یا کٹ سے، کسی بھی زخم سے، اور اسے وہ کسی کپڑے کے ٹکڑے سے پوچھا، یہاں تک کہ وہ اس طرح ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیتا تو وہ خون یا پیپ یا مواد بہ جاتا، لا ینقضو، ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ناقض وضو نہیں ہے کہہ رہے ہیں یہاں پہ صراحتاً کا حتی لو ترکا یسیلو، اگرچہ وہ اتنا ہے کہ اگر چھوڑ دیتا تو بہ جاتا، پھر بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ اور قیلہ جو ہے کہہ کر کے یہاں پر وہی قیلہ یہ بیان کیا۔ ہاں، یعنی یہاں پہ وکیل ینقضو، جو اصل قول ہے اس کو قیلہ کے طور پہ بیان کیا، جو مرجو ہے اس کو اصل کے طور پہ بیان کیا۔ تو صاحب ہدایہ صراحت کر رہے ہیں نا یہاں پہ، تو یہ اسی قبیل سے ہے، علامہ شامی کہہ رہے ہیں یہ اسی قبیل سے ہے، یعنی یہ قول مرجوح، قول ضعیف ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے کہ کوئی بندہ اس حالت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور حرج اور مشقت میں پڑ سکتا ہے وہ، تو اس کے حق میں یہی مسئلہ بہتر ہے وہ عمل کرے اس پر۔ فرماتے ہیں علامہ شامی وقد راجعت نسخۃ اخری فرأیت العبارۃ فیہا کذالک، دوسرے نسخے میں بھی مجھے عبارت ایسی ملی، اور بات ظاہر ہے کہ ان المشہور، کہ عام میں کتب مذہب میں تو مشہور قول ثانی ہے نا، کہ اگرچہ قطرہ قطرہ خون نکل رہا ہے لیکن اتنا زیادہ ہے وہ کہ چھوڑ دیں تو بہ جائے گا، تو ناقض وضو ہے، جس کی تعبیر انہوں نے قیل سے کی ہے، قول ضعیف سے کی ہے، اور قول اول جو ضعیف ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ فلم ارا من سبقہ الی، میں نے نہیں دیکھا کسی فقیہ اور مفتی اور مجتہد کو کہ جنہوں نے ان پر سبقت کی ہو اس طرف، ان سے پہلے کسی نے یہ قول بیان کیا ہو کہ یہی قول مختار ہے صاحب ہدایہ کے علاوہ ہے، کسی نے یہ قول مختار کے طور پہ بیان کیا ہو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ولا من تابعہ علیہ بعد المراجعۃ الکثیرہ، میں نے کسی ایسے فقیہ کو بھی نہیں دیکھا جنہوں نے امام برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ صاحب ہدایہ ان کی اس قول میں اتباع کی ہو، وہ منفرد ہیں آپ اس معاملے میں، یہ قول مرجو کو انہوں نے اختیار کیا۔ کافی کتابوں کی مراجعت میں نے کی، پھر بھی مجھے ان کے علاوہ کسی اور کا اس انداز میں قول نہیں ملا، تو یہ قول ہو گیا نا شاذ،
فهو قول شاذ، لیکن یہ قائل جو ہیں یہ تو صاحب ہدایہ ہیں، امام جلیل ہیں، مذہب کے اعظم مشائخ سے ہیں، اصحاب تخریج اور اصحاب تصحیح کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے، تو اتنا تو کم سے کم جو ہے نا اتنا تو ہے، اس قول کی اتنی قدر و قیمت تو ہے کہ معذور اس قول کی تقلید کر سکتا ہے، امام برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ کی تقلید کر سکتا ہے معذور. فیجوز للمعذور تقلید فی هذا القول عند الضرورت، کب؟ جب مجبوری ہو. فإن فیہ توسعۃ عظیمۃ لأہل الاعذار کما بینت فی رسالتی المسمى الاحکام المخصصہ بقی الحمصہ. علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس قول میں بڑی عظیم توسع اور گنجائش ہے، بڑی آسانی ہے. کن کے لیے؟ معذورین کے لیے، جیسا کہ میں نے اپنے رسالے میں یہ وضاحت سے بیان کر دیا. کون سا رسالہ؟ یہ رسالہ علامہ شامی کا الاحکام المخصصہ، وہ خاص احکام، وہ احکام جو قی حمصہ کے ساتھ خاص ہے. فرماتے ہیں کہ وقت کن تو ابتلائی، تو علامہ شامی خود اپنا کیس بیان کر رہے ہیں کہ مجھے خود ابتلا ہوئی قی حمصہ والے مسئلے میں، ایک مدت تک میں مبتلا رہا. اور قی حمصہ، قی کا مطلب تو داغنا ہوتا ہے. کبھی پہلے علاج ہوتا تھا داغنے کے ذریعے، کوئی زخم ہو گیا، پھڑیا پھنسی ہے، اسے آپ آگ سے جلا دیجئے، گرم لوہے سے داغ دیجئے، وہ سب جل جائے گا، سارا خون فاسد مواد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور زخم صحیح ہو جائے گا. تو یہ قی کا جو معاملہ ہے، تھراپی بھی آج کل ہوتی ہے، اس طرح سے طرح طرح سے تھراپی کرتے ہیں. تو قی داغنا مختلف طریقے سے. یہاں پر قی حمصہ، حمصہ تو چنے کو کہتے ہیں نا، چنا. اور چنا جو ہے وہ ایسا دانہ ہے جس میں جذب کی صلاحیت پورے طور پہ موجود ہے، بہت ہی جاذب ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے. اگر چنا کھا لیں اور پیٹ میں چنا پہنچے تو پیٹ میں جو بھی رطوبت ہے، پانی ہے، سب کو وہ سوکھ لے گا. اس لیے چنا کھانے کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے. تو چنا ہے، چنا کا ستو ہے، آٹا ہے، روٹی ہے، یہ کھائیے تو یہ بڑا زبردست جاذب ہوتا ہے، ساری تری جو ہے نا وہ کھینچ لے گا اپنے اندر. تو یہ مختلف قسم کے زخم، پھوڑے پھنسی میں، کبھی اس طرح کے معاملات میں یہ ایک طریقے علاج بھی استعمال کیا جاتا ہوگا پہلے زمانے میں. اب تو سب چیزیں بدل گئی ہیں. قی حمصہ چنے، تو مثال کے طور پر مجھے پتہ نہیں ہے کس طرح کیسے علاج کیا جاتا تھا، لیکن اپنے طور پہ میں توجیہ کر رہا ہوں کہ چنے کو اگر پیس لیا جائے اور پیس کر کے اس کے صفوف بنا کر کے اسی زخم پر باندھ دیا جائے، لیپ لگا دیا جائے، تو وہ سارے فاسد مادے جو ہے نا وہ چنا کھینچ لے گا. جی، تو اسی طریقے علاج کو قی حمصہ کہتے ہیں. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک طویل مدت تک جو ہے نا اس طریقے علاج سے سابقہ پڑا. تو فرماتے ہیں کہ ولم اجد ما تصح به صلاتی علی مذہبنا بلا مشقت الا علی هذا القول. مجھے کوئی صورت نہیں ملی کہ جس کے مطابق جو ہے نا ہمارے مذہب کے حساب سے میری نماز درست ہو سکے، بغیر مشقت کے ساتھ درست ہو سکے، مگر بغیر مشقت کے درست ہو سکے مگر اسی قول پہ. کیونکہ جب ہم نے قی حمصہ والا طریقہ علاج اختیار کیا تو وہاں پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ فاسد مادہ نکلے جا رہا تھا، نکلے جا رہا تھا، نکلے جا رہا تھا. اب مسلسل نکل رہا ہے. اور جب مسلسل نکلے تو جناب ہر 2-4 منٹ پہ 5 منٹ پہ اتنا مادہ نکل جائے گا کہ وہ اگر چھوڑ دے تو بہانے کے لائق تو ہو جائے گا، بہ جائے گا وہ. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ وہ قلیل تھا، لیکن لو توری کا یسیل، اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو بہ جائے. وہ نجس، وہ ناقض للطہارت ہے القول المشہور، قول مشہور پر تو ناقض طہارت ہے. لہذا اتنی مشقت ہے کہ ہر 4-6 منٹ پہ ہر نماز کے لیے، ہر معاملے کے لیے وضو کرتا پھروں میں، بار بار وضو کرنا ہوگا مجھے. تو بڑی مشقت تھی اس میں. تو ہم نے اسی قول پر عمل کیا اور اسی قول پر عمل کرنے میں ذرا آسانی بھی ہوئی. فرماتے خلافا لما قالوا بعضهم، تو یہ بلا شبہ نجیس اور ناقض وضو تو ہے، برخلاف بعض لوگوں کے قول کے. اور اس بات سے مراد وہی صاحب ہدایہ ہو سکتے ہیں.
کما قد بینتہ فی الرسالۃ المذکورہ، جیسا کہ میں نے مذکورہ رسالے میں اسے بیان کیا ہے. ولا یصیر بہ صاحب عذر، اور اس سے جو ہے نا بندہ صاحب عذر نہیں ہوگا. لأنه يمكن دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عند كل صلاة. کہ جو عذر ہے اس عذر کا دفعیہ تو ممکن ہے، وہیں طور کہ اسے دھل دے یا کسی ایسی جلد سے، چمڑے سے باندھ دے کہ جو اس رطوبت کو بہنے نہ دے ہر نماز کے وقت. ہر نماز کے وقت ایسا کر لیا کرے، باندھ دے، ورنہ ایک ایک قطرہ جو ہے نا ہر سیکنڈ پہ نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا. تو کم سے کم باندھ دے کہ نماز کا دورانیہ جو ہے 5-10 منٹ کا، اتنی دیر تک کم سے کم رکا رہے. کما کنت افعل، جیسا کہ میں کرتا تھا. ولاکن فیہ مشقۃ و حرج عظیم، لیکن یہ مسلسل کرنا کہ بار بار دھونا یا باندھے رکھنا ہے، اس میں بڑی مشقت تھی، بہت عظیم حرج تھا. تو ایسی صورتحال میں فاضطررت الی تقلید هذا القول، اسی قول کی تقلید کی طرف میں مجبور ہوا. پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرمائی اور مجھے شفا دے دی، تو آج تو صلاۃ تلک المدہ، اتنے دنوں کی نماز کا اعادہ میں نے کیا، وللہ تعالی الحمد. دیکھ لیے یہ احتیاط، اعادہ بھی کیا. چلیے آج یہیں پر درس روکتے ہیں.